اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا قال راغب انت عن آلیتی یا ابراہیم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو اپنے والد سے جو ہوئی ہے اس کو بیان فرمایا ہے۔ یہ باپ اور بیٹے کے درمیان عجیب گفتگو ہے۔ قرآن مجید نے جس کو اہم سمجھ کر بیان کیا ہے ہمارے لیے بھی انتہائی اہم ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنایا، اولو العزم پیغمبر اور صدیق بنایا، لیکن اس کے والد اور قوم کے لوگ بت پرست تھے، وہ مشرک تھے، وہ شرک کرتے تھے۔ ان حالات میں اللہ رب ذوالجلال نے ابراہیم کو نبوت کی ذمہ داری دی اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اچھی طرح نبھایا اور اس کے پاداش میں تکلیفیں برداشت کیں، اور جو ہے تو آگ میں جلنا، بادشاہ سے گفتگو کرنا، جلا وطن ہونا، مختلف علاقوں میں جانا پھرنا، یہ اللہ رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان تمام امتحانوں میں پار کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے نبی، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کر جو قرآن مجید میں ہے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام سچے نبی تھے۔ اللہ نے ابراہیم کو صدیق کا لقب دیا۔ صدیق وہ ہے جو کبھی جھوٹ نہ بولے۔ تو ویسے ہر نبی جھوٹ نہیں بولتا، لیکن اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے صدیق کا لقب بیان فرمایا۔ اسی طرح امت میں سے حضرت ابوبکر کے لیے صدیق کا لقب نبی نے اور دوسرے صحابہ نے فرمایا۔ عائشہ کے لیے جو اس کی بیٹی ہے، نبی کی زوجہ محترمہ ہیں، اس کے لیے صدیقہ کا لقب بیان فرمایا گیا۔ اور اسی طرح بی بی مریم علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں، اس کے لیے بھی اللہ رب ذوالجلال نے صدیقہ کا لقب بیان فرمایا۔ تو فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ابراہیم کا قصہ اپنی کتاب میں جو موجود ہے اس سے بیان کر کے لوگوں کو بتا دو کہ ابراہیم علیہ السلام سچے اور صدیق نبی تھے۔ ہر نبی صدیق ہوتا ہے، لیکن ہر صدیق نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ امت میں بھی صدیق ہوتے ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے، ہمیشہ سچائی پر چلتے ہیں، سچائی کو مانتے ہیں۔ صدیق کا مطلب ہے سچائی کو ماننا، سچائی پر چلنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا۔
اس دن کا تذکرہ کرو کہ جب اس نے اپنے والد سے کہا اے میرے ابو یا ابت، اے میرے ابا جان۔ یہ پیار کا لفظ ہے، جیسے بیٹے کو باپ بولے یا ابنی، اے میرے بیٹے۔ اللہ اپنے بندے کو بولے یا عبدی، اے میرے بندے۔ بھائی اپنے بھائی کو کہا یا اخی، اے میرے بھائی۔ تو یہ پیار کا لفظ ہے۔ ابراہیم اللہ کے نبی ہیں، لیکن باپ مشرک ہے اور بت پرست ہے، تو باپ کو جو سمجھانے کا انداز ہے، دیکھو نبیوں سے سیکھو، قرآن سے سیکھو۔ اپنے بڑے ہیں، اگرچہ وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، لیکن ان سے گفتگو کا انداز کیا ہے اللہ کے نبی کا؟ تو فرماتے ہیں اذ قال لأبیہ یا ابت، جب ابراہیم نے اپنے والد کو کہا اے میرے ابو، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، ایسے بتوں کی پوجا تم کیوں کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ تمہارے کوئی کام آتے ہیں۔ بت کیا کام آئیں گے؟ نہ کوئی کام آتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں۔ ایسے کو پوجنا، ایسوں کو حاضر ناظر، ایسوں کو مشکل کشا حاجت روا مانگنا، خدا کو چھوڑ کر ایسوں کو پوجنا، ابا جان یہ صحیح نہیں ہے، کیوں ایسا کرتے ہو آپ؟ تو ابراہیم کے والد نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ تمہیں سمجھایا نہیں تھا کہ ہم جانیں، ہمارے بت جانیں، ہمارا مذہب جانیں، ہمارا طریقہ جانیں؟ آپ کا اس سے کیا واسطہ، کیا تعلق؟ آپ ایسی غلط باتیں کیوں کرتے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا ابت انی قد جاءنی من العلم، اے ابا جان میرے پاس اللہ نے علم بھیجا ہے، یعنی نبوت کا علم بھیجا، اور مجھے ان کے بارے میں معلوم ہے اور میں جانتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، وہ علم آپ کے پاس نہیں آیا، یعنی وحی کا علم، نبوت کا علم جو اللہ نے مجھے دیا آپ تک آیا نہیں ہے، تو اسی لیے آپ جو ہیں نہیں جانتے، اس وجہ سے میں تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا، ابا جان میری بات مانو اور میں جیسا کہوں ویسے کہو، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں گا اور صراط مستقیم دکھاؤں گا، ہدایت کا راستہ دکھاؤں گا، اس پر چلاؤں گا، میری بات مانو۔ تو اس نے کہا نہیں، ہم اپنے باپ دادا کے دین پر قائم ہیں، یہ جو بت ہیں یہ ہمارے لیے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن آپ کو نظر نہیں آتا۔ تو بیٹا کہتا ہے ابراہیم یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان یہ جو بتوں کی عبادت ہے، پوجا ہے، یہ شیطان کی عبادت ہے، شیطان کی پوجا ہے، شیطان نے تمہیں سکھایا ہے، یہ بت شیطان کے نمائندے ہیں، تم بتوں کو پوجتے ہو گویا شیطان کو پوجتے ہو، تم شیطان کو مت پوجو۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان اپنے رب کا نافرمان تھا، اس نے رب کی نافرمانی کی، اس وجہ سے وہ خوار و ذلیل ہو گیا ہے، لوگوں کو کفر و شرک بتلا رہا ہے، تم بھی اس کے پیچھے چل رہے ہو، اس کے نمائندوں بتوں کو مان رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، جو ہے تو یہ صحیح ہے، ہم صحیح کر رہے ہیں، تو غلط ہے، تو بھی ہمارے راستے پر آ جا، ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں، ہمیں کچھ نقصان نہیں ہوا، آئندہ بھی ہمیں نقصان نہیں ہوگا۔ تو ابراہیم کہنے لگا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے ابا جان مجھے خوف ہے کہیں آپ پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے، رحمان کا عذاب نہ آ جائے، فتکون للشیطان ولیا، پھر تو شیطان کا ساتھی بن جائے، جیسے شیطان رب کے عذاب میں مبتلا ہو جائے ویسے تو بھی شیطان کے ساتھ عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ ابا جان ان کو چھوڑو، ہدایت پر آ جاؤ، کلمہ پڑھو۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، باپ نے کہا ابراہیم تو ہمارے معبودوں سے پھر گیا ہے، تو ان کو نہیں مانتا ہے،
چلو تو نہیں مانتا ہے تو پھر لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیہ، اگر تو اپنے ان باتوں سے نہ رکا، اپنے کاموں سے نہ رکا، تو میں تمہیں پتھر مار مار کر عذاب دوں گا، تکلیف دوں گا، خبردار آئندہ ایسی بات نہیں کرنا۔ اب دیکھو بیٹا کس طرح سمجھا رہا ہے، باپ کا رد عمل کیا ہے۔ وہجرنی ملیہ کہتا ہے مجھ سے دور ہو جا، میری نظروں سے کے سامنے سے ہٹ جا، مجھے نظر نہ آ جا، میں تمہیں نہیں دیکھوں۔ قال السلام علیک، جب باپ نے غصہ کیا، ابراہیم کو نکل جانے کا حکم دیا کہ میں تمہیں نہیں دیکھوں، تو گمراہ ہو گیا ہے، تو باپ کو اپنا بیٹا جو اللہ کا نبی ہے، صدیق ہے، وہ کہتا ہے سلام علیک، ابا جان تو سلامت رہے، تو سلامت رہے۔ الٹی سیدھی بات نہیں کرتا، بدتمیزی نہیں کرتا، شور نہیں کرتا، چیختا چلاتا نہیں، حالانکہ ابراہیم ہدایت پر تھے، باپ بت پرستی اور گمراہی پر تھے، لیکن کہتا ہے کہ ابا جان تو سلامت رہے۔ ساستغفر لک ربی، یاد رکھنا میں اپنے رب سے تیری بخشش کی دعا مانگتا رہوں گا۔ اب باپ مشرک کافر، ابراہیم اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کیسے مانگتا رہے گا؟ وہ اس طرح کہ ابراہیم اپنے رب سے دعا مانگتا تھا، یا اللہ میرے والد کو ہدایت کر کہ وہ مسلمان ہو جائے اور پھر اس کی بخشش کر، یعنی ہدایت کے بعد بخشش، ڈائریکٹ مشرک اور کافر اور منافق کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے ابراہیم نے جو کہا تھا کہ میں تیرے لیے بخشش کی دعائیں اپنے رب سے مانگتا رہوں گا، تو مطلب یہ دعا مانگتا رہوں گا کہ میرے ابا کو ہدایت کر اور اس کو بخش دے۔ انہ کان بی حفیہ، بے شک میرا رب مجھ پر بہت مہربان ہے، شاید وہ میری دعا قبول کر لے، تجھے ہدایت عطا فرمائے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي، جب ابا جان تو ناراض ہو رہا ہے تو میں چھوڑتا ہوں تم کو اور تمہارے معبودوں کو، جن کو رب کو چھوڑ کر تم نے اپنا معبود بنا لیا، جن کو تم پوجتے ہو، میں تو اپنے رب کی عبادت اور بندگی کروں گا، میں اپنے رب کو پکارتا رہوں گا اور اس کی عبادت کروں گا۔ عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، مجھے امید ہے کہ اپنے رب کی عبادت کر کے میں محروم نہیں رہوں گا، بلکہ اللہ رب ذوالجلال مجھے عطا فرمائیں گے اور میری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ فلما اعتزلهم وما یعبدون من دون اللہ، اور ان باتوں کے علاوہ بھی بات چیت ہو گئی، آخر کار ابراہیم کو مجبور ہو کر اپنا وطن چھوڑنا پڑا، ابراہیم کے ساتھ اس کی بیوی سارہ اور بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام، جو بعد میں اللہ نے اس کو نبی بنایا، اور لوط کی بیوی، یہ 4 افراد چلے، وہاں سے نکلے تو اللہ فرماتے ہیں فلما اعتزلهم وما یعبدون من دون اللہ، پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو چھوڑا، ان سے جدا ہوئے اور بتوں کو بھی چھوڑا، شرک کو چھوڑا، جو اللہ کو چھوڑ کر وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، تو ہم نے اسے عطا فرمایا اسحاق اور یعقوب، یعنی پہلے اسحاق بیٹا عطا فرمایا، پھر اسحاق کو بیٹا یعقوب عطا فرمایا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ان سب کو ہم نے نبی بنایا۔ ابراہیم ویسے ہی نبی تھا، اس طرح اسحاق بھی نبی ہوا، اور یعقوب بھی، اللہ نے ایک بیٹا اسماعیل دیا، وہ بھی نبی۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ہم نے اپنی رحمت سے ابراہیم علیہ السلام کو نبوت دی، اور جو ہے تو ان کے واسطے سچائی ہم نے لکھ دی، اور ان کو اونچا کیا، ان کو سچا بنایا اور ان کو کامیاب بنایا۔ وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں، چلتے چلتے ایک بادشاہ سے مناظرہ ہوتا ہے، چلتے چلتے پھر شام پہنچتے ہیں، پھر اللہ کے حکم سے جو ہے تو بیت اللہ میں اپنا بیٹا اور بیوی چھوڑتے ہیں، پھر اس طرح باقی واقعات بعد میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب ذوالجلال ہم کو صحیح راستے پر چلنے اور نبیوں کے راستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے ماں باپ کا احترام اور ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو بیٹا پاک نبی، باپ مشرک کافر، اس کے ساتھ ابراہیم کیسے گفتگو کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنے بڑوں سے، اگرچہ اللہ معاف کرے وہ گناہ گار ہیں، لیکن کلمہ گو تو ہیں، مسلمان تو ہیں،
ان کی خدمت اور ادب کرنا چاہیے۔ کوئی بات اگر ان کی ہمیں پسند نہ ہو تو شائستگی سے، ادب سے جو ہے تو ان سے بات کرنی چاہیے، ان کا ادب کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔